اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر 48 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے فخر سے بیان کیا ہے اور یہ کہا کہ میں نے جب جب ابراہیم کو آزمایا وہ میری آزمائش پر پورا اترا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر بڑے فخر سے بیان کیا ہے کہ جو طیبہ تھی، طاہرہ تھی، اور جو اکیلی رہ کر بھی جس نے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھا اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو برگزیدہ کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، وطہرکی، اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ یہ ایک انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ خالق کائنات اس کے بارے میں یہ الفاظ کہے، اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں مساجد کے خادم ہوتے ہیں، مزاروں کے خادم ہوتے ہیں، بیت المقدس کی رکھوالی، اس کی صفائی کا خیال کرنا، اس کا انتظام چلانا، چونکہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا بڑا گھر ہے، پہلا بیت اللہ ہے، تو اس کے خادم کی میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ مریم کا سرپرست بنے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم علیہ السلام کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ جھگڑا اسی بات کا تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ مریم کی سرپرستی کرے، کیونکہ مریم کی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کی، برگزیدہ کیا، اور جو معجزات دیکھے وہ کسی اور عورت کے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے نہیں تھے اور اس سے پہلے سنے بھی نہیں تھے۔ پہلے جتنے بھی معجزات تھے وہ مردوں کے تھے،
مرد پیغمبر تھے. یہ وہ واحد خاتون ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. آگے فرمایا اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، یعنی چھوٹی عمر میں ماں کی گود میں، جسے ہم کہتے ہیں چھلے میں، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. یہ جو ذریعے اور وسیلے اور جو منطق دنیا کے لوگوں کے سامنے ہے، اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تو حکم دیتا ہے اور چیز کام ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور ہزاروں پیغمبر انہی کی اولاد سے آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم کی رہنمائی، رہبری اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے، جس قوم کی ہدایت کے لیے بنی اسرائیل کے باقی پیغمبر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنا فرما بردار بنائے. جزاک اللہ.